दुनिया एक वहशत और दहशत में शामिल हो गई कि मजलूम के लिए आवाज उठाना मुसलमान का फर्ज है। नहीं तो ये जालिम लोग फिलिस्तीन के नाम को भी बिगाड़ देते कि मजलूमों के साथ खड़े रहो, जालिमों के हाथ को रोको। दुनिया को बता दिया है कि वो मजलूम आज अकेले नहीं है। फिलिस्तीन ने ये जंग जीती है, दिलों को जीता है पूरी दुनिया में। हम लोग, हमारी हुकूमत ने वो कुव्वत नहीं दिखाई जो इससे पहले हम लोग दिखाते थे। इंशाअल्लाह अल्लाह की राज से ये उम्मीद है कि जालिम अपनी जगह देख लेगा और जालिम को सजा जरूर मिलेगी। बच्चों की सिसकियां सुनाई नहीं पड़ी। दुनिया एक वहशत और दहशत में शामिल हो गई। एक अकेला मुल्क, वो ईरान का मुल्क है, जिसने पहले दिन से ये फैसला किया, अल्लाह के हुक्म को माना कि मजलूम के लिए आवाज उठाना मुसलमान का फर्ज है। अल्लाह का हुक्म है जिसकी बुनियाद इमाम खोमैनी ने डाली थी। नहीं तो ये जालिम लोग फिलिस्तीन के नाम को भी बिगाड़ देते। आज फिलिस्तीन, आज दुनिया में, आज उसका नाम सिर्फ इस वजह से है कि ये नारा इमाम खोमैनी ने लगा दिया था कि मजलूमों के साथ खड़े रहो, जालिमों के हाथ को रोको। यही जिहाद है जिसको लोग समझने से कासिल हैं। जो दुनिया के दूसरे ममालिक हैं, वो अब लीडर नहीं बल्कि ताजिर हैं। वो तिजारत करते हैं इंसानों की जिस्मों की, इंसानों की जानों की। लेकिन ये एक आवाज ऐसी है, और इस आवाज ने आज भी दुनिया को बता दिया है कि वो मजलूम आज अकेले नहीं है। इस जंग में जितना भी जानी नुकसान हुआ है, लेकिन हकीकत में फिलिस्तीन ने ये जंग जीती है, दिलों को जीता है पूरी दुनिया में। अमेरिका की सड़कों पे वो लोग निकल आए, लेकिन अफसोस दर अफसोस हम लोग, हमारी हुकूमत ने वो कुव्वत नहीं दिखाई जो इससे पहले हम लोग दिखाते थे। लेकिन हम आपको बावर कर दें सफीर साहब, यहाँ का एक एक मुसलमान, उसका दिल हम्मास के लिए तड़पता है और धड़कता है और उसके साथ खड़ा है। और हम सब लोग ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह की राज से ये उम्मीद है कि जालिम अपनी जगह देख लेगा और जालिम को सजा जरूर मिलेगी। And expected, Your Excellency, I wanted that you must convey my feelings and that all the Muslims of India are looking towards you and they are very much thankful for your effort, your mission. This is not your mission, but is the mission of each and every Muslim of this country, and we are behind you. You please convey this message. You know that this is Ramzan, everybody is fasting, but huge number of here people are sitting here to share that solidarity with the Palestine and Hamas. अजीजों, ये एहसास मत करना कि हमास हार गया है या वो तहरीक हार गई है, फिलिस्तीन हार गया है। हम जीत रहे हैं और जीतेंगे। ये बौखलाटों में जरूर फतेह होगी। और जो इन मजलूमों ने और इन मुजाहिदों ने जो अपनी शहादतें दी हैं, अल्लाह इसको देख रहा है। यकीन करना कि शहादत जो है, शहीद मरता नहीं है। उसके लिए फिक्र मत करो, फिक्र उन लोगों के लिए करो जो अरब ममालिक में अपनी बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह का अजाब ऐसा ना आ जाए कि गाजा की वो दर्दनाक जो मंजर है वो दूसरे ममालिकों में दिखाई पड़ जाए। अल्लाह उनको सोच समझ पैदा करे कि लेकिन जब तक ईरान है और ईरान के साथ दूसरे अमन पसंद लोग पूरी दुनिया के हैं, जालिम को शिकस्त जरूर होगी। ये हमारा यकीन है, अल्लाह का वादा है और हम अल्लाह के वादे पे यकीन करते हैं और एहसानमंद हैं। फिर से हम कहेंगे उन सारे लोगों का जिन्होंने मजलूमों के साथ आवाज उठाई है। मैं एक बार फिर ईरान की हुकूमत को, उनकी आवाम को
مشکور ہوں ان کا، اور یہ وعدہ کرتا ہوں اور یقین ہے میرا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کے ہاتھ کو روکے گا، مظلوم کی مدد کرے گا۔ رمضان کے اس آخری عشرے میں ہم سب اپنے اللہ سے، رب سے دعا مانگیں کہ ان ظالموں کے ہاتھ کو پسپا کیا جائے، اور اس وقت تک جنگ قائم رہے جب تک کہ انصاف نہ مل جائے اور فلسطین کو ان کی زمین واپس نہ مل جائے۔ اس وقت تک ہمیں اپنے اللہ سے بھی دعا کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں علل اعلان کہ ہم چاہتے ہیں کہ غزہ کی سرزمین کو فلسطینیوں سے صاف کر دیں۔ البته تمدن غرب سابقه نابود کردن ملت‌ها و تمدن‌ها را داشته است. در امریکا شما می‌بینید غربی‌ها، اروپایی‌ها وقتی به قاره امریکا رسیدن، تمدن و مردم بومی اون منطقه را نابود کرده و خود جایگزین آنها شدند. آپ جانتے ہیں کہ یورپی ثقافت میں یہ بات پہلے سے موجود ہے کہ وہ نسل کشی میں اور دوسری قوموں کے تمدن اور ثقافت کو مٹانے میں پہلے سے ماہر ہیں، مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کے جرائم دنیا میں انجام دیے ہیں۔ جب امریکہ کے عظیم بر اعظم پر انہوں نے جا کے قبضہ کیا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے جو اصلی باشندے تھے، وہاں کے جو اصلی رہائشی لوگ تھے، ان سب کا قتل عام کیا اور ان کو مٹا دیا گیا، ان کی نسل کشی کی گئی اور ان کی جگہ اس سرزمین پر خود قابض ہو گئے۔ غربی ها فکر نمی کردن بتوانند ملت فلسطین بتواند تا این حد مقاومت بکنند. اونا فکر می کردن به راحتی می توانند ملت فلسطین را از ریشه برکنند، سرزمینشون رو تصاحب بکنند و اسم و رسم و نامی دیگر از فلسطین باقی نگذارند. اما مردم فلسطین و حمایت مردم مسلمان در سراسر جهان از جمله مسلمانان هند و مردم شریف هند این خیال رو در صهیونیست ها به نابودی کشید. مغربی ظالم طاقتوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ فلسطینی قوم اتنے طویل عرصے تک مقابلہ کر سکتی ہے، مقاومت کر سکتی ہے اور اس طرح ثابت قدم رہ سکتی ہے۔ 80 سال لگ بھگ ہو گئے جیسا کہ انہوں نے فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ ان کو اس بات کی امید نہیں تھی کہ فلسطین کی ایک کمزور سی قوم اتنے سال تک ظلم کا مقابلہ کر سکتی ہے، ان کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے، مگر وہ ثابت قدم رہے۔ ملت فلسطین اپنی ہمت کے بل پر بھی اور ملت اسلامیہ کی حمایت سے بھی، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کی حمایت سے بھی، اور خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کی مسلسل حمایت کی وجہ سے بھی اسی طرح ثابت قدم ہے اور ظلم کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور ان کے عزم و استقلال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ از همینجا ارزش این گرد همایی و جمع آمد شما آشکار می شود. شما در واقع از انسانیت حمایت می کنید، شما در واقع از مسلمانان حمایت می کنید، شما در واقع از مردم مظلومی دفاع می کنید. با همین حضور صلح‌آمیز و آرامشتون از کسانی حمایت می کنید که اینها از خانه خود رانده شدند، در ایام ماه مبارک رمضان هیچ سرپناهی نداشتند. در ایام ماه مبارک رمضان هنگامی که شما و ما به راحتی در سر سفره‌های افطار یا سحری نشسته بودیم، اونها نه غذا داشتن، نه سایبانی، نه سقفی بالای سر. باید قدر این روحیه، باید قدر این اقدام رو دانست. شما مطمئن باشید این اقدام شما نزد خداوند مأجور است. اور یہیں سے آپ کے اس اجتماع اور ایسی جگہوں پہ، ایسے مواقع پہ جمع ہونے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ جب یہاں جمع ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے حمایت کا اعلان کرتے ہیں تو انہیں ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں جب ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوتا ہے، جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے، آج ہم اور آپ آرام میں ہیں، لیکن وہ ایسے گھروں میں ہیں جو کھنڈر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ان کے سروں پر نہ چھت ہے، نہ کوئی سائبان ہے۔ وہ ماہ مبارک رمضان کی ان راتوں میں افطار کرتے ہیں تو کھلے میدانوں میں افطار کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، تب بھی ان کے سر پر چھت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسے حالات میں انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جا سکتا، اور اسی طرح آپ ایسے موقعوں پر جمع ہو کر ان کے ساتھ اپنی حمایت، اپنی ہمبستگی
اور اپنی وابستگی کا انشاءاللہ اظہار کرتے رہیے. نباید اجازه دهیم مردم مظلوم فلسطین احساس تنهایی کنند. خوشبختانه امروز دنیا نسبت به جنایاتی که علیه فلسطینیان رخ داده و رخ میدهد آگاه شده. دادگاه بین المللی جنایات بین المللی علیه جنایتکاران صهیونیست حکم صادر کرده. این نشان میدهد دنیا دیگر نسبت به جنایاتی که علیه مردم فلسطین رخ داده و رخ میدهد بی تفاوت نیست. آپ حضرات اسی طرح اپنی حمایت اور ہمبستگی کا اور اپنی طرف سے ان کی ہمدردی کا سلسلہ جاری رکھیے، اور یہ جاری رہنا ضروری ہے چونکہ یہ ایک انسانی حمایت ہے، یہ اسلام اور مسلمانوں کی حمایت ہے، اور اس حمایت کے سلسلے کو جاری رہنا چاہیے. آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں اور اس طرح دنیا فلسطین کے مسئلے سے واقف ہوتی ہے، آگاہ ہوتی ہے. اب دنیا دھیرے دھیرے فلسطین کی مظلومیت سے بخوبی واقف ہو رہی ہے، اور انٹرنیشنل جو تنظیمیں ہیں، جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، وہ بھی توجہ دے رہی ہیں دھیرے دھیرے. مجبوری حالات سمجھیے یا کوئی اور وجہ، اب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ تک بھی مقدمہ جا چکا ہے، اور وہاں سے اسرائیلی پریزیڈنٹ کو جنگی مجرم کے طور پر پہچانا گیا ہے، جو آپ جانتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. انسانی حقوق کے ادارے آگے آئیں گے. آپ کی حمایت اسی طرح جاری رہنا چاہیے. به امید روزی که فلسطینی‌ها به سرزمین خود بازگردند، به امید روزی که قبله اول مسلمانان آزاد شود، و به امید روزی که همه مظلومان جهان از زیر ظلم جنایتکاران آزاد شوند. اس امید کے ساتھ کہ ایک دن انشاءاللہ فلسطینی مظلوم عوام آزادی کی زندگی گزاریں گے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ انہیں بھی آزادی کی سانس لینا نصیب ہوگا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ فلسطین دوبارہ سے ان کی مملکت و حکومت قائم ہوگی، ظلم کا خاتمہ ہوگا، اور ظالم انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. تشکر. اسی امید کے ساتھ خدا حافظ. نیشنل دستک کی آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں، پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دبائیں. نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ ضرور کریں.